اب اگر آپ کا لائف پاتھ نمبر 9 ہے تو 11 میں سے مائنس کریں گے، اینجل نمبر بنے گا 2۔ دو 2 بنے جو ہے یہ دوستی کا، محبت کا، ریلیشن شپ کا، نئے اتحاد کا، شراکت داری کا نمبر ہے۔ جن کا اینجل نمبر 2 بنتا ہے ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے، یعنی 2 جڑنے کا نمبر ہے۔ جب انسان کسی سے جڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ٹوٹی ہوگی تو وہ جڑے گی نا، کوئی چیز علیحدہ ہوگی تو جڑے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کا اینجل نمبر 2 ہے ان کی زندگی میں ویکیوم ضرور ہوگا، ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس کی ان کو طلب ہوگی، وہ اپنی طلب تک پہنچے۔ اینجل نمبر ہمیشہ اپنے یہاں لکھنا ہے، یہاں لکھنا بائیں ہے، ہاتھ کے ادھر، اوپر، اپنی یہ کنگن والے مقام کے اوپر، ٹھیک مطلب ہے، یعنی کہ اڈا وڈا کر کے لکھنا ہے، چھوٹا سا بھی چھوٹا سا، لکھ لیں تو اس کا امپیکٹ اتنا ہے۔ دیکھیں اینجل نمبر کی جب میں نے بات کی تھی نا، اینجل نمبر میں اصل طاقت رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبرز کی ہے۔ ان کی طاقت کی وجہ سے، ان کی انرجی کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ اینجل نمبر میں نے پہلی جو ایک بات کی تھی وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے اعداد ہمیشہ ڈبل ڈیجٹ یا 3 ڈیجٹ میں ہوں گے، سنگل ڈیجٹ میں نہیں ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوگا جو ان کا ڈبل ڈیجٹ کا امپیکٹ ہے، وہ سنگل ڈیجٹ میں وہ والا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عام انسانوں کے جو ہے وہ نمبرز ڈبل ڈیجٹ میں وہ اثر نہیں کریں گے جو وہ سنگل ڈیجٹ میں کریں گے۔ یہ سمجھنا پڑے گا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام لوگوں کا فرق ہے، انرجیز کا بھی فرق ہے۔ وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی وجہ سے کائنات بنی، تو وہ انرجی جو وجہ تخلیق ہو مخلوق اس کے مقابلے کی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ انرجی جو ہے اس کا بیہیویئر سرور انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ اینجل نمبر کی بنیاد ہے۔ ویدک میں جب اینجل نمبر نکالا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی 11 سے ہی نکالتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ 11 کیوں 11 ہے، یہ کائنات کی ہر چیز کے اندر 11 کیوں موجود ہے۔ 11 کے نام کے اوپر اللہ نے پوری کائنات کی پیٹنٹ شپ لکھ دی ہے۔ اب وہ جو 11 ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں 92 سے ڈریگ ہوتا ہے، 92 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد ہیں۔ 92 کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کائنات جب سے بنی ہے تب سے 92 ہے، لیکن اس کو باقاعدہ فارمولے کی شکل میں ایوالو کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ حضرت گرو نانک دیو جی مہاراج ہیں۔ گرو نانک نے ایک جو ہے فارمولہ ایوالو کیا تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کائنات کا کوئی بھی نمبر، نام، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹو، کچھ بھی، اس کو جب تخلیق کے پیرامیٹر پہ جمع تفریق کیا جائے گا تو آنسر ایک ہی نکلے گا ہر چیز کا، 92۔ یعنی آپ کے نام کے اعداد بھی تخلیق کے پیرامیٹر سے جو ہے وہ جمع تفریق کریں گے تو 92 ہے۔ لاہور، کراچی، سڑک، یعنی کوئی بھی کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کچھ بھی اس کو تخلیق کے پیرامیٹر پہ جب جمع تفریق کریں گے تو آنسر ہوگا 92 نکلے گا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ویدک میں موجود ضرور ہیں لیکن ویدک کو ان کی بیسس کا نہیں پتہ، وہ اس کو میسز یا جیسے فولکلورز کی طرح لیتے ہیں۔ فارمولاز وہی ہیں، فارمولا دنیا میں کائنات میں جو ہے وہ تہذیبوں کے ساتھ نہیں بدلتے، فارمولاز وہی رہتے ہیں، لیکن ہم جس طرح ڈریگ کرتے ہیں، ہم چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ڈریگ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی انرجی انہینسڈ انرجی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اینجل نمبر کی بات کرتے ہیں تو اینجل نمبر پاورفل صرف اس لیے ہے کہ وہ رسالت مآب سے۔ اب ویدک میں اس کا فارمولا یہ کہا جاتا ہے کہ جی مردوں کے لیے اور ہوگا، عورتوں کے لیے اور ہوگا۔ ہم اس کو اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، بے شک، تو وہ ہر چیز کے لیے رحمت ہے، اس لیے عورتوں اور مردوں کے لیے بھی یہی فارمولا ایز اٹ از اتنا ہی پاورفل ہوگا۔ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، دیکھنے کا نظریہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن طاقت وہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ اینجل نمبر جو ہیں وہ اثر کیسے کرتے ہیں، یعنی کسی کا ایک اینجل نمبر بنتا ہے، 2، 3، 4، 5۔
अब ये जो एक एंजल नंबर बनता है ना, एंजल नंबर बनता एक है, लिखा 10 जाता है। 10 जाता है। यानी एक बन नहीं सकता। एक इसलिए नहीं बन सकता कि आपने अपनी एनर्जी को सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करना है। यानी एक बंदे का लाइफ पाथ नंबर पूरी डेट ऑफ बर्थ को जमा करने के बाद एक बनता है। ठीक है। एक को 11 से माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, 10 जमा 1 जमा 0 1 बनना चाहिए। ठीक है। 10 बिहेव एक की तरह करेगा। ठीक है। लेकिन लिखा 10 जाएगा। क्यों? ओके। कि उसके अंदर इम्पैक्ट सर्वर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुरैन का, यानी वो 10 आइडेंटिकल बिहेव करेगा, लेकिन उसकी एनर्जी बराबर होगी एक के। अच्छा शाह जी, यहाँ पे मैं अपने एडिटर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब टॉपिक हमने किया था कई लोगों को नहीं समझ आता, मतलब कि जस्ट एक डेट ऑफ बर्थ हम देंगे स्क्रीन पे, आपको वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो शो भी होगी। हाँ भाई, कैसे? वालेकुम सलाम। किधर है भाई? अच्छा चलो ठीक है। करें शाह जी? हाँ बैठ जा, उन्हें भी आके नॉक करना दरमियान। चलो बस ठीक है, बैठ, मैं बाद में बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग ख़त्म कर लूँ। यहाँ से स्टार्ट है। बल्कि मैं अपने एडिटर जो हमारे एडिट करते हैं उनको भी कहूँगा कि स्क्रीन पे ये लगाएं, जैसे कि 16/12/1992 एक डेट ऑफ बर्थ है। ये डेट ऑफ बर्थ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा। यार इसको जो है ना इतनी बार बता चुका हूँ, लेकिन शाह जी फिर भी लोगों के लिए जरूर लिखा, यानी कि 16/12/1992 एक डेट ऑफ बर्थ है। इनको ऐड करें, इन सबको ऐड करें तो 4 आएगा। ये स्क्रीन पे भी आपको आ रहा है, 1 + 6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 2, इसी तरह आपकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी। इन सबको ऐड करें तो जो डिजिट आएगा वो आपका एंजल नंबर होगा सिंगल में। जी शाह जी। अब वो जो जी जी यार ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ, ਤੂੰ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ। यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, वो वहीं से दोबारा लिखे वैसे कर लेते हैं, लिखे वैसे आ जाए। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये दरमियान में सर समझाना बहुत ज़रूरी है, लोग बहुत कमेंट करते हैं। अच्छा, अब आपको नाजरीन यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है एक चीज़, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं, शाह जी ने बड़े डिटेल से बताया था, लेकिन फिर से एक डेट ऑफ बर्थ आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, 16/12/1992, 1 + 6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 2, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। इनको ऐड करेंगे तो हमारा नंबर निकलेगा 4। ठीक है शाह जी, ऐसे ही है। ऐसे ये 4 नंबर एंजल नंबर शाह जी जब डिस्कस करेंगे तो वो 4 नंबर की एनर्जी होगी। नहीं, आपको मैं यहीं बता देता हूँ कि जी 4 आपका लाइफ पाथ नंबर निकलेगा। ठीक है, लाइफ पाथ नंबर को 11 में से माइनस करना है। ठीक है, 11 नंबर है सर्वर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक नंबर को शाह जी, जैसे किसी का 5 निकलेगा, जो भी निकलेगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके ऊपर आगे जाके बात करता हूँ, लेकिन ये है कि उसको फिर जब माइनस करेंगे तो जो उसके बाद आपको हासिल होगा, यानी 11 में से 4 है तो इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 7 एंजल नंबर है। ठीक है, ये जो नंबर निकला ये इसको आपको लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। 4 जो निकला है। ठीक है, लाइफ पाथ नंबर को ए जो है ना 11 में से माइनस करने के बाद एंजल नंबर आपके पास एंजल नंबर। अब जहां से मैंने बात शुरू की थी कि अगर आपके पास यानी फर्ज किया आपका 1 है, 11 में से माइनस किया तो बाकी बचा जवाब 10 को हम इसलिए नहीं बदलेंगे कि 10 में सर्वर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के नाम की एनर्जी है। ठीक है, उसको हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन वो होगा 10, बिहेव एक की तरह करेगा, क्योंकि आप आम आदमी है, हम आम आदमी है। बिल्कुल ठीक है, होगा वो डबल डिजिट, ठीक है, लेकिन काम वो सिंगल डिजिट की तरह करेगा। मतलब जो लोगों का 10 बनेगा तो वो भी एक वाले एंजल नंबर को वो एक एंजल नंबर है, लेकिन मैं उसको जो है 10 को अलहदा इसलिए बता रहा हूँ, मैंने ज़रा थोड़ी सी 1-2 चीज़ें की तो फिर लोगों ने ना एम्बिग्यूटीज जाहिर की कि जी हमें ये समझ नहीं आई। ठीक है, ठीक है, तो मैं एंजल नंबर शुरू करूँगा 2 से। अच्छा। और 10 तक जाऊँगा, 1 से 9 तक की नहीं। ठीक है सर जी।
2 से 9 तक या 10 2 तक से देंगे। 10 तक। ठीक है। 10 बेसिकली 1 होगा, लेकिन अगर मैंने 10 को पहले से डिफाइन कर दिया तो फिर मैं उसके बाद 2 की बात की तो वो चीज़ें फिर एम्बिगुअस हो जाएंगी। ठीक है शाह जी, ठीक है। तो यानी आपका जो है वो फ़र्ज़ किया, आपकी जो है लाइफ पाथ नंबर है 9। 9 से बड़ा डिजिट तो कोई नहीं ना बनता, नहीं है, सबसे बड़ा 9 है। ठीक है। 9 को 11 से माइनस करेंगे तो आपके पास एंजल नंबर क्या आएगा? दो। 2। यानी एंजल नंबर शुरू जहाँ से हो रहा है वो 2 से हो रहा है। 2 से हो रहा है। हालांकि 10 1 है, लेकिन वो 1 शुरू में आने की बजाय आखिर में आएगा। ठीक है शाह जी, यानी जिसका एंजल नंबर 2 निकलेगा तो वो अब हाजिर हो जाए और वो देखें अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल के। अब अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है तो 11 में से माइनस करेंगे, एंजल नंबर बनेगा 2। दो 2 जो है ये दोस्ती का, मोहब्बत का, रिलेशनशिप का, नए इत्तेहाद का, शराकत दारी का नंबर है। जिनका एंजल नंबर 2 बनता है उनके साथ एक और चीज़ है, यानी 2 जुड़ने का नंबर है। जब इंसान किसी से जुड़ता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ टूटी होगी तो वो जुड़ेगी ना, कोई चीज़ अलहदा होगी तो जुड़ेगी। इसका मतलब है कि वो लोग जिनका एंजल नंबर 2 है उनकी ज़िंदगी में वैक्यूम ज़रूर होगा, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो जिसकी उनको तलब होगी, वो अपनी तलब तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। वो अपनी जो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नए कनेक्शन, मैग्नेटिक पोल का नंबर है, ये सिंगल से डबल होने का इशारा है। चाहे पैसा है, चाहे पैसा है, शोहरत बिजनेस है, शराकत दारी है, ये सिंगल से डबल होने का इशारा है। आपका पैसा डबल हो जाता है, आपकी चीज़ें डबल हो जाती हैं, आपका घर डबल हो जाता है, आपकी औलाद की आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और ये ग्रीन कलर के पेन से शाह जी आप बताते हैं कि 2 इधर लिखना सर, नहीं 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 नहीं, एंजल नंबर हमेशा आपने यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना बाएं है, हाथ के इधर। ऊपर, अपनी ये कंगन वाले मकाम के ऊपर। ठीक मतलब है। यानी कि एड्डा बड्डा करके लिखना है, छोटा सा छोटा भी सा। लिख लें तो उसका इम्पैक्ट उतना ही ठीक है, होता अगर मेरा 7 है तो मैं यहाँ 7 लिखूंगा ग्रीन पेन से। है। ग्रीन लिखना, ग्रीन है ग्रीन क्योंकि इसका ताल्लुक रिसालत माप से है। बेशक। वैदिक भी इसको ग्रीन में मानता है, ठीक है। लेकिन वैदिक को ये नहीं पता कि ग्रीन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाँ, नंबर है। सुभान अल्लाह, उनका ठीक है, हाँ, उनका वो भी ग्रीन में मानते हैं। चाइनीज भी इसको ग्रीन में मानते हैं। चाइनीज को ये नहीं पता कि रिसालत माप सरकार खत्मी मर्तबा सरवर अंबिया की वजह से ये ग्रीन है। बेशक। ठीक है। ठीक है, ये कुदरत का एक खास निज़ाम है जिसको अल्लाह ने हमें समझने की तौफीक अता फरमाई। बेशक। अब आ जाते हैं जी कि जिनका एंजल नंबर 2 है उनके लिए तो चीज़ें अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी ही बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी मैग्नेटिक पुल बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, उनके आदात बहुत अच्छे, वो आगे बढ़ते जाएंगे ज़िंदगी में और उनके वैक्यूम्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एट द एंड ऑफ द डे कामयाब होंगे। जिनका जो है वो लाइफ पाथ नंबर जो है वो 8 बनता है, डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके, डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके लाइफ पाथ नंबर 8 बनता है, उनका एंजल नंबर बनेगा 3। 3 बनेगा। ठीक है। ठीक है, एंजल नंबर 3 है, ये रूहानियत और जिस्मानियत का, यानी मैटर एंड नॉन मैटर का मर्जर है। मादा और गैर मादा जो है ना उसका मर्जर है, यानी आपके दिल और दिमाग के जुड़ने की अलामत है, आपके अंदर इंट्यूशंस की अलामत है, आपकी छठी इसमें इजाफे की अलामत है, अपने आप पे भरोसा करने की अलामत है। यानी जिन लोगों का एंजल नंबर 3 बनेगा इसका मतलब है कि उनका विजन बहुत अच्छा होगा, उनके प्लान्स बहुत अच्छे होंगे। अगर वो लोगों की वजह से अपने फैसले बदलेंगे तो नुकसान उठाएंगे, अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है तो आपका एंजल नंबर 4 बनेगा। 4 है, जैसे भी डेट ऑफ बर्थ हमने निकाली है। ठीक है, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है तो 7 एंजल नंबर 4 बनेगा। 4। ये 4 जो है ना ये मजबूत बुनियादों से जुड़ने का नाम है, ये कंजर्वेटिवनेस का नंबर भी है, ये अपने आप के ऊपर भरोसा करने का नंबर भी है, ये आगे बढ़ते जाने का नंबर भी है, ये अपने आप को यकीन करके जो है वो आगे बढ़ने का नंबर भी है। ये नंबर इसका ताल्लुक 5 जो है ना 4 डायमेंशन से, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से, इसका ताल्लुक न्यूज़ से, ठीक है, इसका ताल्लुक 4 बेसिक एलिमेंट से। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये लोग सुनते सबकी हैं, अच्छा। करते अपनी हैं। इनके अंदर
جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی خود اعتمادی بہت ہوتی ہے، ان کے اندر انٹویشنز بہت ہوتی ہیں، یہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں، یہ لوگ اپنی جڑوں سے جڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر چینجز نہیں کرتے، اپنے پلانز اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہرحال پاورفل لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں کا لائف پاتھ نمبر 6 ہے، 6 ہے، ڈیٹ آف برتھ کو ان کا ایڈ کر کے ان کا جو ہے وہ اینجل نمبر 5 بنے گا۔ 5 بنے گا۔ جب اینجل نمبر 5 بنے گا تو اس کا مطلب ہے کریٹیوٹی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ اور رسول کا جہاں مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ملے گا۔ 5 روحانی حوالوں سے دنیا کا سب سے طاقتور نمبر ہے، لیکن یہ مادی حوالوں سے نیگیٹیوٹی کی طرف بھی اتنا ہی زیادہ جا سکتا ہے۔ یعنی 5 کی اڑان آسمان کی اونچائیوں سے لے کے زمین کی گہرائیوں تک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کریٹیوٹی بھی بہت دیتا ہے اور ڈوبنے کی علامت بھی ہے۔ 5 کو اگر دیکھیں تو 5 1 سے لے کے 9 تک کے جو اعداد ہیں اس میں بالکل سینٹر میں ہیں، 4 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں، درمیان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل بھی ہو جاتا ہے، یہ کسی بھی وقت پازیٹیو اور کسی بھی وقت نگیٹو ہو جاتا ہے۔ پازیٹیو ہو جائے تو آسمان کی اونچائیوں پہ لے جاتا ہے، نیگیٹو ہو جائے تو زمین کی تہوں میں لے جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا اینجل نمبر 5 ہو ان کو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹیں گے تو پھر ان کے اوپر دباؤ آئے گا۔ اور شاہ جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ سب جتنے بھی اینجل نمبر آپ بتا رہے ہیں سب اپنا ادھر ہی لکھیں گے، اصول نہیں بدلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک کمنٹ آیا تھا، وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے میں ٹیٹو بنوا لوں یہاں پہ 5 کا کہ گرین کلر سے کہ وہ مٹے نا، یہ ایک سوال تھا۔ سیانے ہوں کوئی علاج نہیں، بہرحال میں اس کہتے کا ہیں مٹ جاتا ہے نا، مٹے نا، تو مٹ جائے یا نہ مٹے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیٹو بنوائیں گے تب بھی اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی وقت آپ کو اینجل نمبر نہیں بھی لکھنا ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے ہر وقت یہ اس فون کو چارجنگ پہ تو نہیں لگا کے رکھنا، بالکل ایسے ہی ہے، ہاں بات ٹھیک ہے۔ کبھی چارج ڈسچارج ہوگا تو انرجی رہے گی۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ کبھی لکھ لیں کبھی نہ لکھ لیں، جب انگزائٹی ہو تب اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے، 2-3 گھنٹے بعد ٹھیک ہو جائے گا، دھل جائے گا، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ لکھ لیں۔ پھر دوبارہ لکھ لیں، یعنی اس میں اتنا کیا مسئلہ ہے۔ لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن بہرحال میں کچھ چیزوں کا جواب نہیں دیتا جی۔ بہرحال جن لوگوں کا جو نمبر ہے وہ 6 ہے، لائف پاتھ، جن کا لائف پاتھ نمبر جو ہے وہ کتنے سی گئی یار، بھول ہی کیا تھا کوشچن تھے، یہاں 6 کرنا تھا نا، 6 ہوگا تو جن کا لائف پاتھ نمبر، جن لوگوں کا لائف پاتھ نمبر جو ہے وہ 5 ہے تو ان کا اینجل نمبر 6 بنے گا۔ 6 بنے گا۔ 5 کو 11 میں سے مائنس کریں گے تو 6 باقی 6 بچے۔ 5 ہم نے کر لیا، 5 تک کر لی ہم نے، بس ٹھیک ہے۔ یہاں سے دوبارہ سے آ رہے ہیں آج۔ جن لوگوں کا لائف پاتھ نمبر 5 بنے گا ان کا اینجل نمبر بنے گا 6۔ 6 روحانیت کا نمبر بھی ہے، 6 دولت کا نمبر بھی ہے، 6 جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کا نمبر بھی ہے، 6 اندر جھانکنے کا نمبر بھی ہے، 6 وجدان کا نمبر بھی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے 6 محبت کا نمبر ہے، مادیت کا نمبر ہے، جادو کا نمبر ہے، خوف کا نمبر ہے۔ 6 کی ڈائمنشن سمجھیں، 6 اگر آپ کے اوپر پازیٹیو بیہیو کر رہا ہے تو 666 ہے اللہ صحیح ہے، اور 666 وہی 6 نمبر آف دا بیسٹ ہے، وہ شیطانیت کا نمبر بھی ہے، یعنی آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف بھی رکھے گا، آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف بھی رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ نمبر ہیں اینجل نمبر جن کو اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے اندر یہ 6 کی وجہ سے فیئرز بن جاتے ہیں، اپنا کام شروع کرتے ہیں، پھر فیئر پتہ نہیں کام چلے گا نہیں چلے گا، فیئرز کی وجہ سے اپنی کنیکٹیوٹی اتنی نہیں رکھ پاتے، فیئرز کی وجہ سے اپنی انرجی اتنی نہیں رکھ پاتے۔ یہ 6 کا نمبر ہے خود کو تلاش کرنے کا نمبر ہے، اپنے آپ کو جاننے کا، اپنی پازیٹیوٹی کو تلاش کرنے کا نمبر ہے۔ 6 کا نمبر ہے پیسے کا نمبر ہے، پیسہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، پیسہ آپ کا رکتا نہیں ہے، پیسہ آپ کا جو ہے وہ پازیٹیو بھی آ جاتا ہے نیگیٹو بھی آ جاتا ہے، یعنی آپ کو پیسہ جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر آپ کے جو ہیں وہ
کہیں کوئی نوکری ہے یا حلال سے راستے سے بھی مل سکتا ہے، وہی پیسہ آپ کو رشوت سے، نیگیٹو ریلیشن سے بھی مل سکتا ہے. تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ یقیناً نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو چیزیں بہتری کی طرف ہوں گی. ٹھیک ہے. اگلا نمبر بنتا ہے 7 اینجل نمبر. یہ 7 کیوں بنے گا؟ اگر آپ کا جو ہے وہ لائف پاتھ نمبر 4 4 تو آپ کا اینجل نمبر بنے گا 7. 7 بنے گا. ٹھیک ہے. 7 روحانی حوالوں سے سب سے زیادہ طاقتور نمبر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 7 کا تعلق 7 ہیون سے، 7 اسپرٹ سے، 7 ہیل سے بھی، 7 دوزخوں سے بھی ہے، 7 زمینوں سے ہے، 7 جہانوں سے ہے. سبع بطون قرآن پاک کے تخلیق کا عدد 7 ہے. یعنی یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت ہی آگے جا سکتے ہیں. یہ کردار سازی کا عدد ہے. یہ نمبر آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، بہت کچھ بنا سکتا ہے آپ کو. یہ اتنا پاورفل نمبر ہے، بشرطے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ رہیں، اپنے کام سے جڑے رہیں، وفاداری کریں، اپنے کام سے دیانتداری سے اپنا کام کریں. یہ وہ نمبر ہے جو آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا سوچ سکتے ہیں نا یہ اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہے، زیادہ آگے بڑھنا. یہ آپ کو بہت پاورفل بناتا ہے. ٹھیک ہے. اس نمبر کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جن لوگوں کا اینجل نمبر 7 ہے ان لوگوں کو ایک تو اللہ سے جڑے رہنا ویسے ہی سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنے کام میں، اپنی زندگی میں دیانتداری کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ دیانتداری کا راستہ چھوڑ دیں گے نا تو پھر نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. ان کے لیے سب سے بڑی طاقت دیانتداری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا لائف پاتھ نمبر 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اینجل نمبر 8 ہے. 8 انفینٹی کا نمبر ہے، 8 انوینشنز کا نمبر ہے، 8 تبدیلیوں کا نمبر ہے، نئے کاروبار کا، نئی دوستی کا نمبر ہے. یہ نئے کاروبار کے شروع کرنے کا نمبر بھی ہے اور نئے کاروبار کو ختم کرنے کا نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ نئے رشتوں کو بنانے کا نمبر بھی ہے اور پرانے رشتوں کو ختم کرنے کا نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ مکافات عمل کا نمبر بھی ہے. یہ اپنی ذات کو نئے سرے سے تخلیق کرنے کا نمبر بھی ہے اور اپنی ذات کی کمیوں کو دور کرنے کا نمبر بھی ہے. یہ نمبر ڈاؤن فال کا جو ہے وہ اشارہ ہے. یہ نمبر جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا نمبر ہے، یہ آگے بڑھنے کا نمبر ہے. یہ نمبر جو ہے وہ زندگی کی تبدیلیوں کو بہتر کرنے کا نمبر ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں نا زیادہ تر ان کا اینجل نمبر 8 ہے. اچھا، جو ریسرچر اور ریسرچ کا نمبر کہا جاتا ہے اس کو، کیلیبریشن کا نمبر ہے. یہ 8 جو ایسے ہوتا ہے نا، آپ اگر فون کی بھی ڈائمینشنز کیلیبریٹ کریں تو 8 کی شیپ میں ہوتی ہے. یہ کیلیبریشن کا نمبر ہے، یہ کنیکٹیوٹی کا نمبر ہے، یہ عام سا نمبر نہیں. اب اگر آپ کا لائف پاتھ نمبر 2 ہے، لائف پاتھ نمبر 2 ہے تو آپ کا اینجل نمبر بنے گا 9 بنے گا. 9 آخری انسا کہلاتا ہے. یہ کمپلیشن کا نمبر ہے، یہ آپ کے لائف سائیکل کو مکمل کرنے کا نمبر ہے، یہ زندگی کی مشکلوں کے ساتھ لڑ جانے کا نمبر ہے، یہ زندگی کی کامیابیاں جو ہے ان کو جو ہے انجامانے کا نمبر ہے، یہ سرنڈر کا نمبر بھی کہلاتا ہے. اچھا، اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرنے کا نمبر ہے، یہ اندر اور باہر کی صفائی کا نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ نمبر جو ہے یہ آپ کے دل اور دماغ میں انرجی کو بڑھانے کا نمبر بھی ہے. یہ نمبر آپ کی زندگی میں تبدیلیوں کا نمبر بھی ہے. یہ نمبر آپ کے دل اور دماغ کو خالی کر کے نئی چیزیں بنانے کا نمبر بھی ہے، انوینشن کا نمبر بھی. یہ بہت پاورفل نمبر ہے. اب آ جاتے ہیں جس نمبر کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، حالانکہ 9 آخری نمبر ہے، لیکن اینجل نمبر جب آپ کا 1 ہے تو آپ کا لائف پاتھ نمبر جب آپ کا 1 ہے تو اینجل نمبر بنے گا 10 بنے گا. 10 بظاہر 2 ڈیجٹ میں ہوگا لیکن وہ بیہیو سنگل ڈیجٹ 1 کی طرح کرے گا. ٹھیک ہے. اس لیے چونکہ اینجل نمبر 10 سے اگر میں پہلے 10 کا بات کر لیتا تو پھر وہ شاید آپ کے سامنے وہ ایمبیگوٹی آ جاتی، وہ چیز لسٹ ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یا میں 10 کے بعد 9 8 7 کی طرف اوپر آتا.
تو جو 10 کا نمبر ہے نا یہ بہت پاورفل نمبر ہے, یہ نئے آغاز کا نمبر ہے, یہ نئے باب کھلنے کا نمبر ہے, یہ زندگی میں آگے بڑھنے کا نمبر ہے, یہ نئے دور نئی صبح چیزوں کا کھلنے کا نمبر ہے, یہ ایک نیا دروازہ کھلنے کا نمبر ہے. یعنی وہ لوگ جن کا اینجل نمبر 10 ہے ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی محرومی ضرور ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ محبت جو ہے اس میں ان کے اندر کوئی نہ کوئی محرومی ضرور ہوتی ہے, وہ محرومیوں کے بھرنے کا نمبر بھی یہ ہے. ان کو زندگی میں کامیابی ملتی ہے, مشکلوں سے ملتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ترقی ملتی ہے, مشکلوں سے ملتی ہے, ان کو پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملتا, وہ ڈٹ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے نا وہ محنت بڑی کرنی پڑتی ہے, یہ محنت کا نمبر بھی ہے. لیکن فقیر سے امپائرز کے مالک بننے والا نمبر بھی 10 ہی ہے. اوہو, یعنی اسٹرگل کرواتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سیلف میڈ ہوتے ہیں, اپنا آپ بتاتے ہیں, اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں, یہ ان کا نمبر بھی ہے. یہ بہت چھوٹے لیول سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں اور بہت عروج کے لیول کے اوپر جاتے ہیں. یہ محنت کا نمبر ہے, یہ ترقی کا نمبر ہے, یہ بہت شاندار نتیجوں کا نمبر ہے, بڑا ہی شاندار نمبر ہے. سو ہم نے جب اینجل نمبر کی بات کی تو ہم نے اس کو 1 سے لے کے 9 تک, یعنی 1 10 چکے ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو 9 کے بعد رکھا ہے, اس کو پہلے نہیں رکھا. یہ سارے اینجل نمبر کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, ان کا مطلب کیا ہے, ان کے جو ہے اندر چیزیں کیا ہیں, یہ اس کے اوپر جو ہے یہ آج کی ہم نے بات کی ہے. اچھا شاہ جی, یہاں پہ ایک کوشچن اور, کچھ لوگ اب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہوگی. یہ ڈیٹ آف برتھ ہی ہے, یہ ڈیٹ آف برتھ کے علاوہ نہیں ہے, علاوہ نہیں ہوگا, نہیں ہے. اچھا جیسے ایک بندہ ہے اس کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے لیکن فلاں ٹائم میں فلاں لکھ دی گئی, نہیں وہ نہیں, وہ بھی نہیں ہوگی, کسی صورت بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کلیئر کرنا بہت ضروری تھا ناظرین آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک, اور مختلف اینجل نمبر کے حوالے سے سید احمد جعفری صاحب نے ہمیں بتایا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور اس کے اندر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اپنا اینجل نمبر کیسے نکال سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو چیز نہیں سمجھ آئی کمنٹ میں ضرور رائے دیں, اور میں نے آئی تھنک ویڈیو اتنی زبردست شاہ جی نے کر دی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, اسی طرح کی ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.